فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 5 میں 461 صفحہ، یہاں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول بیان کیا حدیث کے لحاظ سے۔ فضلاء علماء جب حدیث بیان کریں، ایک سرسری سے طریقے سے بھی ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بیان کرنی یا یہ بیان نہیں کرنی راویوں کے لحاظ سے، تو آپ نے جس طرح جو راوی رافضی ہوں ان کی نشاندہی کی، ایسے ہی جو راوی ناسبی ہوں ان کے خلاف بھی لکھا۔ تو یہاں لکھا ہے، یہ افادہ دہم اس کی 12ویں شق، موضوع یہ ہے کہ حدیث کا موضوع ہونا، گھڑا ہوا ہونا کیسے ثابت ہوگا کہ فلاں حدیث گھڑی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ لکھتے ہیں، یا ناقل رافضی حضرات اہل بیت کرام علی سیدہم علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیر سے ثابت نہ ہوں، جیسے حدیث لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، کہ کون سی حدیث گھڑی ہوئی ہوگی کہ جہاں راوی صرف رافضی ہو، کسی سنی نے وہ روایت نہ کی ہو، صرف رافضی نے کی ہو، ناقل رافضی ہو اور فضائل بیان کر رہا ہو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، اور اس کے سوا کسی نے وہ نہ بیان کی ہو، تو پھر سمجھ لو کہ وہ گھڑی ہوئی ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں اتنی رائج ہیں چیزیں کہ جو اس اصول کے مطابق ان کا گھڑا ہوا ہونا واضح ہے کہ ان کے راوی صرف رافضی ہیں، اور یہاں یہ انصاف ہے اہل سنت کا۔ امام کہتے ہیں اعلی حضرت، اقول انصافاً، میں انصاف کرتے ہوئے یہ لکھتا ہوں، یوں ہی وہ مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ صرف نواسب کی روایت سے آئیں، صرف نواسب کی روایت سے، مطلب ہے کسی کوئی روایت بیان کی جا رہی ہے، کس کو حدیث بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، مگر اس کے راوی اس کا صرف ناسبی ہے، پیچھے سنی نہیں ہے، یعنی سنی سند سے نہیں آئی، ایک ہی اس کی سند ہے اور وہ بندہ ناسبی ہے، تو اعلی حضرت نے لکھا یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ہے۔ جس طرح فضائل اہل بیت میں راوی صرف رافضی ہے تو جان لو کہ وہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں راوی صرف ناسبی ہے، سنی نہیں ہے، تو پھر سنی وہ بیان نہ کریں، جان لو کہ وہ حدیث جو ہے وہ گھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے سنی ہونا۔ اب کتنا واضح فرق ہے، جب ناسبی نے روایت کی ہے تو ناسبی تو وہ بیان کریں گے، مگر سنی وہ بیان، سنی نہ رافضی والی جو فقط رافضی نے کی، جو فقط وہ بھی بیان نہیں کرے گا، اور جو فقط ناسبی نے کی وہ بھی بیان نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے یعنی ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر امتیاز، کہ جو ناسبی ہے وہ محض ناسبیوں والی بیان کرتا ہے، مگر سنی جو ہے وہ محض ناسبیوں والی اگر پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو بیان نہیں کرتا، اور ادھر جو ہے جو محض رافضیوں نے روایت کی اس کو بھی شان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان، یعنی یہ اصول ہے کہ اسے موضوع سمجھا جائے گا دونوں طرف، صرف ایک طرف نہیں، دونوں طرف۔ تو ناسبی ادھر تو موضوع سمجھے گا، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موضوع نہیں سمجھے گا ناسبی کی روایت کو۔ لیکن سنی جب فضائل اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صرف راوی رافضی ہو تو اسے بھی موضوع سمجھے گا، اور فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صرف راوی ناسبی ہو تو اسے بھی موضوع سمجھے گا، اسے بھی معتبر نہیں سمجھے گا۔ اس پر آپ نے لکھا کہ جس طرح روافض نے فضائل امیر المومنین و اہل بیت طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں قریب 3 لاکھ حدیثوں کے وضع کی، یہ اس زمانے میں جس پر ابو یعلا کے زمانے تک، اب پتہ نہیں وہ کتنے کروڑ بن چکی ہوں گی،
یہ جو ذاکر گھڑ گھڑ کے بیان کرتے ہیں اور پھر کوئی سنی راہ ٹپکتی ہے اور وہی بیان کرنا کرتے 3 لاکھ. اور ساتھ نے کہا یوں ہی نواسب نے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیثیں گھڑیں کما ارشد الیہ الامام الزابن السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جس طرح امام احمد بن حنبل نے یہ وضاحت کی کہ نواسب نے بھی گھڑی. آگے تعداد کا ذکر نہیں ہے لیکن روافض کی تعداد کا ذکر ہے جو ابو یعلا نے بتائیں کہ وہ 3 لاکھ کے قریب ہے جن کو انہوں نے حدیث بنا کے رائج کیا اور گڑی ہوئی خود تھی. اب یہ بھی فرق فتاوی رضویہ سے ہم نے افکار رضا کی روشنی میں سمجھ لیا کہ فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے میں سنی کا انداز کیا ہے اور ناسبی کا انداز کیا ہے، یہ اچھی طرح اس جلد کے اندر وضاحت ہوئی.